میں شاذل سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے ان سے نفرت ہے، یشل نے روتے ہوئے کہا۔ اس بات سے انجان کے کمرے کے باہر کھڑا شاذل غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج چکا تھا۔ وہ جس لڑکی کو اب تک اپنی ملکیت سمجھتا آ رہا تھا وہ اس سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ تمہاری شادی شاذل سے ہی ہوگی، تم بچپن کی مانگ ہو اس کی، کل نکاح پر مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے، اس کی ماں غصے سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ یشل نے رات کے تیسرے پہر ضروری سامان اور پاسپورٹ لے کر گھر کے پچھلے حصے سے قدم باہر نکالے جب شاذل شاہ کے آدمی اس کو بے ہوش کر کے شاذل شاہ کی بتائی گئی خفیہ جگہ لے گئے جہاں وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں مجھ سے، کیا آپ لوگوں کو میرے چہرے پر کہیں بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ قربانی کا جانور؟ وہ اپنی ماں کے بالکل سامنے بیٹھ کر روحان سے لہجے میں پوچھ رہی تھی جب اس کی بات پر زہرا شاہ نے اسے گھوری سے نوازا۔ تم جو مرضی کہہ لو یشل، لیکن تمہارا نکاح ہو کر رہے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس میں برائی ہی کیا ہے۔ اس کا دماغ بھر اپنا اٹھا تھا۔ صبح سے وہ اس لڑکی کے چونچلے برداشت کر رہی تھی جو نہ جانے خود کو کہاں سمجھ رہی تھی۔ ماں یار، آپ لوگ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیسے آپ میری شادی اس شخص سے کروا سکتے ہیں جس سے مجھے بے انتہا نفرت ہے؟ بالآخر وہ اپنے پھٹتے دماغ کے قابو کرتی پھٹ پڑی تو ظاہرہ شاہ نے دل پہ ہاتھ رکھ کر اس کی جانب دیکھا جو اس کے ماتھے پر پڑے بل اس کے غصے کا پتہ دے رہے تھے۔ وہیں اس کی بات سنتے باہر کا وجود نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ یہ لڑکی اوقات سے باہر ہو رہی تھی۔ تمہاری شادی اسی سے ہوگی یشل، تم اس کی بچپن کی مانگو۔ یہ خناس تمہارے دماغ میں آ کیسے گیا؟ پرسوں تم لوگوں کا نکاح ہے، مجھے کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہیے، سمجھ آئی ہے؟ زہرا شاہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی جبکہ پیچھے وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنا آپ نوچ لے، کیوں کر رہے تھے اس کے ساتھ یہ ظلم۔ وہ نہیں پسند کرتی تھی اس مرد کو جو بچپن سے اس کا منگیتر تھا۔ اسے زہر لگتا تھا شاذل شاہ، پھر کیوں وہ لوگ اسے اس کے ساتھ باندھ رہے تھے؟ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے کھینچتی ہوئے چیختی بھی وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جبکہ باہر کھڑی شاذل شاہ نے اس کے رونے پر بامشکل خود پہ ضبط کرتے اپنے قدم اپنے روم کی جانب بڑھائے۔ یہ لڑکی اس کا دماغ خراب کر چکی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی کتنی ضدی ہے اور اب اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ شاہ مینشن میں بہت شاہ کی ملکیت تھی، کئی ایکڑ پر بنا۔ یہ مینشن اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اسے سراہے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ جتنا خوبصورت یہ باہر سے تھا اس سے زیادہ خوبصورت یہ اندر سے بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر جو چیز خوبصورت تھی وہ تھے یہاں کے مکینوں کے دل۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اس قدر رچی بسی تھی کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے تھے۔ آج کے دور میں جہاں فیملیز الگ ہو جاتی ہیں اور اپنے ہی کزن بھائی دشمن بن جاتے ہیں، یہ مینشن ان لوگوں کے منہ پہ تھپڑ کی طرح رسید ہوتا تھا کیونکہ یہاں کا بھائی چارہ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ فہد شاہ اور ان کی زوجہ اسما شاہ کے 3 بچے تھے، بڑے بیٹے خلیل شاہ، اس کے بعد تھے خضر شاہ اور سب سے آخر پہ فرحان شاہ۔ خلیل شاہ کی شادی ملائکہ شاہ سے ہوئی تھی اور ان کے 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا تھا شاذل شاہ جو تقریباً 28 سال کا خوبرو نوجوان تھا۔ یہاں حسن وراثت میں ملا تھا، مگر یوں معلوم ہوتا تھا کہ تمام حسن ایک ایک مرد کو مل گیا تھا۔ وہ اس قدر وجیح تھا کہ لڑکیاں اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بڑھتی تھی۔ پھر اس کے بعد تھی چھوٹی بیٹی عروش شاہ، 18 سالہ عروشے جو بے حد شرارتی تھی، اپنی بھائیوں کی لاڈلی، مینشن کی رونق۔ دوسرے نمبر پہ تھے خضر شاہ جن کی شادی عزت شاہ سے بڑی ہوئی تھی۔ ان کے بھی 2 بچے تھے، بڑا بیٹا موہت شاہ جو 29 سال کا تھا مگر شاذل شاہ کا جگری یار تھا، وہ بھی بے حد ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک تھا، مگر شاذل کی تو بات الگ ہی تھی۔ دوسرے نمبر پر تھیں خدیجہ شاہ جو شیطان کی چیلی تھی، یا یوں کہا جائے کہ شیطان اس کا چیلا تھا۔ سب سے آخر میں تھے فرحان شاہ، ان کی شادی زہرا شاہ سے ہوئی تھی اور ان کے بھی 2 بچے تھے، بڑی بیٹی یشل شاہ، چھوٹا بیٹا زبیر شاہ۔ یشل شاہ ایک ایسی شخصیت جو اس مینشن کا ایک اہم کردار تھی، اس کے بغیر یہ مینشن کچھ بھی نہیں تھی۔ اس لڑکی کی معصومیت، اس کی شیطانی، اس کی شرارتیں، ان سب کے بنا پہ یہ مینشن بے جان سی تھی۔ اسما شاہ کہتی تھی کہ یشل اس مینشن کی جان ہے، داجان کہتے تھے کہ یشل ان کی آنکھوں کی بینائی ہے، اگر یشل انہیں نظر نہ آئے تو وہ دیکھنے کی قوت سے محروم رہ جائیں گے۔ وہ اس مینشن کے ہر مکین کے دل میں اپنا گھر کیے ہوئے تھی، سوائے ایک شخص سے، وہی شخص جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ وجہ اس کا بلا وجہ کا روپ اور ملکیت جھاڑنا تھا۔ اسے اس قسم کے مرد بے حد اریٹیٹ کرتے تھے جو عورتوں کو قید کر کے رکھنا چاہتے تھے، جو عورتوں کو اپنی ملکیت سمجھ کر ان کا سانس تک گھونٹ دیتے تھے۔ وہ ایک زندہ دل طبیعت کی لڑکی تھی، اس کا کام تھا شیطانیاں کرنا، اور اسے اپنا پارٹنر بھی ایسا چاہیے تھا جو اس کے ساتھ مل کر شیطانیاں کرے، اسے روکنے کے بجائے اس کو اپریشیٹ کرے، اس کی خوشی میں خوش ہونا سیکھے، جبکہ وہ شخص اس کی پسند سے بالکل الٹ تھا۔
مینشن میں شاہزل اور یشل کی شادی کا ذکر چل رہا تھا جس پہ وہ پاگل ہو بیٹھی تھی۔ وہ شاہزل کی بچپن کی منگ تھی مگر دن بدن اس کی بغاوت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ شاہزل سے نفرت کرتی جا رہی تھی۔ اب لوگ اس کے رویے سے خوفزدہ ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خاندان والے اس کا نکاح کروانا چاہتے تھے مگر وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ وہ اس رشتے سے بالکل مطمئن نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کی عمر میں کافی بڑا ہے جو کہ سچ تھا۔ وہ اس سے 8-9 سال تو بڑا ہی تھا مگر پھر بھی مینشن والے اس کی عمر کا لحاظ کیے بنا اس کی شادی کی تیاریاں کرنے میں مگن تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جگہ جگہ اپنی شادی کے دھڑکے سنا کر رو رہی تھی اور ہر کوئی اسے محض دلاسے دے رہا تھا۔ کوئی بھی اس کی بات سن کر اس پر رحم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی اس نے خود اپنی مدد آپ کرنے کا سوچا۔ نہ جانے اب اس کا شیطانی دماغ مینشن میں کیا طوفان لانے والا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کسی قید پرندے کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کا سانس غصے کی وجہ سے بری طرح پھول رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر پڑا کشن اٹھا کر پوری قوت سے سامنے دیوار پر مارا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا کیا کچھ نہ توڑ دے۔ غصے کے عالم میں اس نے اپنی وارڈروب کے پٹ کھولے اور ہینگرز میں لگ کے کپڑوں کو بے دردی سے کھینچ کر باہر نکالنے لگی۔ اسے اس وقت کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اور ناک کی نوک غصے سے گلابی ہو چکی تھی۔ ابھی وہ وارڈروب سے ایک اور جوڑا نکال کر بیڈ پر پٹک ہی رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر 2 بار زوردار نوک ہوا۔ یشل نے چونک کر گردن گھمائی۔ اس وقت کون آ جگا؟ وہ بھی جواب دینے کے لیے لب کھول ہی رہی تھی کہ لاک گھما اور شاہزل شاہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ کی طرح سپاٹ تھے مگر ان میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو اس کا خون جما دینے کو کافی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں اس طرح آنے کی؟ کیا آپ کو نوک کرنے کا مطلب نہیں پتا؟ اگر نوک کر لیا تھا تو اجازت کا انتظار بھی کر لیتے۔ وہ اس کی جانب رخ موڑے نہایت سپاٹ لہجے میں بولتی اس کو اس سر جھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی طرف قدم بڑھائے، بہت سکون سے چلتا وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ یشل نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی مگر جب شاہزل بالکل اس کے سامنے آ کر رکا تو اس کا قد و قامت یشل کو اپنی لپیٹ میں لیتا محسوس ہوا۔ اگلی بار اس نے پیچھے ہونا چاہا تھا مگر شاہزل شاہ نے اس کو یہ کوشش ناکام بناتے اس کو اپنے حصار میں قید کیے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ یشل، یہ چیخنا چلانا بند کرو، یہ شور بناتے تم جو ماتم کرنا چاہ رہی ہو۔ اس کی آواز پورے مینشن میں پھیل رہی ہے مگر یاد رکھو کوئی بھی تم پہ رحم کھانے والا نہیں ہے۔ تم میری ملکیت ہو، تم میری ہو، صرف میری، تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ شاہزل کا لہجہ دھیما تھا مگر حد سے زیادہ حد درجہ روبدار تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ جینز کی پاکٹ میں ڈالا اور دوسرا ہاتھ اٹھا کر یشل کے چہرے کے قریب لایا۔ اس سے پہلے کہ شاہزل کے ہاتھ یشل کے چہرے کو چھوتے اس نے جھٹکے سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا۔ مجھ سے دور رہے شاہزل شاہ، آپ سے مجھے گھن آتی ہے۔ آپ کا یہ روب، یہ ملکیت جھاڑنا، میں کوئی آپ کی جاگیر نہیں ہوں، میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ وہ ایک بار پھٹ پڑی تھی جب اس کے یوں چیخنے پر شاہزل کے ماتھے پر ایک بل سا آیا تھا۔ اس نے یشل کے بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس کی حرکت پہ یشل کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی جو اس کو اپنی گرفت میں لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہا تھا۔ شاہزل نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ تم کیا چاہتی ہو کیا نہیں، اس سے اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پرسوں تمہارا نکاح ہے اور تم اس کے لیے تیار ہوگی، یہ میرا آرڈر ہے۔ شاہزل نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تو اس کے ہمیشہ کی طرح یوں ملکیت جھاڑنے پہ اس کا پارا مزید ہائی ہوا۔ دونوں ہی انا کے پتلے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے سے ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ایک کے سر پر ملکیت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا تو دوسرے کے سر پر بغاوت ناچ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ آرڈر؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے آرڈر دینے والے؟ وہ تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے لگی مگر شاہزل کی گرفت آہنی تھی۔ کیا تم بھول رہی ہو کہ میں وہ شخص ہوں جو پرسوں تمہارا شوہر بننے والا ہے؟ اس حساب سے میں آپ کا خاوند نامدار ہوتا ہوں جو آپ کے حکم دے رہا ہے۔ اس کا تڑپنا شاہزل شاہ کو محفوظ کر رہا تھا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکتا وہ گمبھیرتا سے بولا تو اس کے لہجے کی سرد مہری نے یشل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی۔ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا میں سب برباد کر دوں گی۔ اس نے ایک آخری وار کرتے ہوئے اسے قائل کرنا چاہا مگر مقابل کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ شاہزل شاہ تھا۔ وہ اس کی گیدڑ بھکیوں سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ تبھی لبوں پہ طنز مگر دل جلانے والی مسکراہٹ سجا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بربادی کا خوف اسے ہوتا ہے جس کے پاس ہونے کو کچھ ہو یشل، میرے پاس تو صرف تم ہو، اور شاہزل شاہ مر سکتا ہے مگر تمہیں کھو نہیں سکتا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر اس کے کانوں میں انڈیلتا۔ اس کا دماغ خراب کر گیا تھا۔ یشل کا دماغ بری طرح خراب ہوا تھا۔
شاذل شاہ ایک نظر اس پر ڈال کر طنزیہ انداز میں سر جھٹکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ یشل کے ہاتھ پیر غصے اور خوف کے ملے جلے احساس سے کانپ رہے تھے۔ اس نے زور سے اپنے پاؤں زمین پر پٹکے اور بالوں کو دونوں ہاتھوں سے نوچنے لگی۔ وہ شاذل شاہ کو اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دے گی۔ اس کا شیطانی دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ شاذل شاہ کی طنزیہ اور مضبوط نگاہیں اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ اسے کچھ ایسا کرنا تھا جو پورے شاہ مینشن پہ زلزلہ لے آئے۔ اب کھیل اس کے طریقے سے کھیلا جانا تھا۔ شاہ حویلی میں سب لوگ اس وقت ڈنر کرنے میں مصروف تھے، ایسے میں وہ ان سب پہ ایک نگاہ ڈالے اپنے کھانے میں جھکی بھی تھی۔ اور ایک دفعہ پھر سے ڈائننگ ٹیبل پر اس کی شادی کی تیاریوں کا ذکر ہوا اور اگلے پل اس کی نگاہ سامنے بیٹھے شاذل شاہ پہ پڑی تھی۔ وہ جو پہلے ہی اس کی جانب دیکھ رہا تھا، نگاہ ملنے پہ دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتا اس کی جانب اچھالتا اپنا سر جھٹک گیا۔ یشل نے بامشکل دو روالے حلق سے اتار کر زہر مار کیے اور بنا کسی پہ بھی نگاہ ڈالے وہ اپنی کمرے کی جانب بھاگی۔ سب نے اس کا جانا نوٹ کیا تھا مگر کسی نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ کیا ہی کہتے، ایک طرف پوتی ضد میں آ کر اپنی زندگی برباد کرنے پہ تلی تھی اور دوسری جانب پوتا اس کا دل جیتنے کے بجائے اسے مزید امتحان میں ڈال رہا تھا۔ شاذل شاہ کی نگاہوں نے دور تک اس کی پشت کا پیچھا کیا تھا۔ اس کے یوں کھانا چھوڑ کر جانے پہ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر فی الحال بنا کچھ بولے وہ سنگ دل بنا اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا۔ جب یشل اپنے کمرے میں آتی بیڈ پہ اوندے وہ گری رونے لگی تھی۔ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ بس کسی طرح اس حبس بھرے ماحول سے نکل جانا چاہتی تھی جہاں نہ شاذل شاہ کی ملکیت بھری نظریں ہوں اور نہ پر اس کی کسی قسم کی زبردستی۔ مگر اس کی زندگی بے حد اچیرن ہو چکی تھی کیونکہ شاذل شاہ اس کا نصیب بننے والا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ سوچتی کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی، اس لیے یہاں سے چلے جائیں۔ وہ بنا منہ اٹھا کر آنے والے کو دیکھے تکیے میں چھپائے چیختے ہوئے بولی تو عروشے اور خدیجہ نے اس کی بات پر ٹھٹک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھتے نظروں کا تبادلہ کیا۔ اتنا انتظار، ویسے بتاتی چلو کہ یہ ہم لوگ ہیں، شاذل بھائیوں نہیں ہے۔ عروشے نے گلا کھنکارتے ہوئے شوق لہجے میں کہا تو وہ فوراً سے اپنا منہ تکیے سے باہر نکال دی ان دونوں کی جانب دیکھنے لگی جو دانت نکوس کر کر اس کی جانب دیکھتے اسے زہر سے بھی بری لگی تھی۔ اپنی شکلیں لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ کیونکہ اس وقت میں کسی کے بھی منہ نہیں لگنا چاہتی۔ اپنی تکی کے قریب سے کشن اٹھا کر ان کی جانب اچھال کر پھینکتی وہ اس قدر برہم انداز سے بولی کہ ان دونوں کا دل باہر آنے کو بےتاب تھا۔ ہم پہ یہ ظلم کیوں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ اس نے تپا تپا چہرہ دیکھ کر خدیجہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا تو یشل بنا کچھ کہے رخ موڑ گئی تھی۔ اگر نہیں چاہتی کہ یہاں سے تم دونوں میں سے کسی ایک کی میت نکلے تو دفع ہو جا، بتا رہی ہوں۔ وہ دانت پیس کر بولتی ضبط کی آخری مراحل پر تھی۔ عروشے جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی زلفیں سنوار رہی تھی اس کی بات سنتے تڑپ کر موری ہائے اللہ اتنا غصہ! یشل تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ میرے اتنے ہینڈسم ڈیشنگ اور دلکش بھائیوں نے تمہیں چنا ہے۔ پورے لاہور کی لڑکیاں ان کی ایک نگاہ کی دیوانی ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے مرتی ہیں اور تم ہو کہ منہ لٹکا بیٹھی ہو۔ اس نے یشل کے پاس آ کر کمر پہ ہاتھ ٹکا کر لڑاکا عورتوں کی طرح کہا تو یشل نے سر جھٹک کر اس کی بات پہ تنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ میری طرف سے لعنت ہو ایسی ڈیشنگ ہینڈسم اور دلکش پرسنالٹی پہ۔ یہ لفظوں کی دانتوں تلے کچل کر وہ اتنے سخت انداز میں بولی کہ نہ جانے ان دونوں کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ وہ دونوں منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی جبکہ ان دونوں کو یشل کی روحان سی ہوئی۔ تم لوگوں کو مذاق لگ رہا ہے نا یہ سب؟ وہ ان کو یوں ہنستے دیکھ کر بیڈ سے کھڑی ہوتی ہے غصے سے بولی تو وہ دونوں منہ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ یشل کی حالت اس وقت دیکھنے والی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں غصے کی لالی تیر رہی تھی۔ وہ شخص جلاد ہے جلاد، اسے صرف اپنی ایگو پیاری ہے، وہ مجھے اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتے ہیں۔ وہ ان کی جانب دیکھ کر اپنی طرف سے ان پہ دھماکہ کرتے ہوئے بولی تو خدیجہ نے ایک لمبی آہ بھری اور بیڈ پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگی۔ ہائے کاش شاذل بھائیو مجھے اس طرح آرڈر دیتے، خدیجہ یہ پہنو، خدیجہ وہاں مت جاؤ، کتنا رومانٹک لگتا ہے نا عروشے۔ وہ اپنی فیری ٹیل میں جا چکی تھی جب اس کے یوں حسرت سے کہنے پر یشل کا پارا اب ساتویں آسمان پر تھا۔ وہ اس شخص سے جان چھڑانے کے طریقے ڈھونڈ رہی تھی اور یہ دونوں اس کی حسرتوں پہ آہیں بھر رہی تھی۔ بس کر دو تم دونوں، تم لوگوں کو میری تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ شخص میری آزادی چھین لے گا، وہ مجھے کسی قید خانے میں بند کر دے گا جہاں صرف اس کی مرضی چلے گی۔ وہ ان دونوں پر چڑھ کر غصے سے پاگل ہوتی ان کو اندھا دھن مارتے ہوئے ہانپتی بھی بولی تو ان دونوں نے اپنے قہقہوں کو ضبط کرتے اپنی جان بخشی چاہی مگر وہ انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ کبھی وہ ایک کے بال کھینچتی تو کبھی دوسروں کو تھپڑ جڑ کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش میں تھی جس کو بڑھانے کے پیچھے بھی ان لوگوں کا ہی ہاتھ تھا۔
رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا اور شاہ مینشن کی در و دیوار گہری نیند کی آغوش میں تھے۔ یشول شاہ نے اپنے کمرے کی بالکنی سے نیچے جھانکا جہاں گارڈز کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی تھیں۔ یہی وہ چند منٹ تھے جب وہ اس سونے کے پنجرے سے پرواز بھر سکتی تھی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ کندھے پر لٹکایا اور بیڈ شیٹ کی مدد سے گرہ لگا کر بالکنی سے نیچے اترنے لگی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ وہ اس حبس سے نکلنا چاہتی تھی، شاہزل شاہ کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے، بس اس کو اتنا پتا تھا کہ کل نکاح تک اسے یہاں سے غائب رہنا ہے۔ چاہے اسے سڑک پر رات گزارنی پڑ جاتی وہ گزار لیتی، اسے بس اس مینشن سے فی الحال نکلنا تھا، اسے یہاں سے دور جانا تھا، صرف 24 گھنٹوں کے لیے۔ وہ انجام نہیں جانتی تھی مگر اس کا کہنا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پھر جو ہونا تھا وہ اس سے بالکل نہیں دیکھا جانا تھا۔ جیسے ہی اس کے پاؤں زمین سے لگے اس نے ایک گہرا سانس لیا، دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ صحیح سلامت زمین تک پہنچ گئی تھی، اب بس اسے ان دیواروں سے باہر نکلنا تھا۔ وہ ایک نظر ارد گرد ڈالے عقبی دیوار کی جانب دیے قدموں سے بھاگنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جیت گئی ہے، اسے لگ رہا تھا کہ شاہزل شاہ کا غرور خواب میں ملنے والا ہے، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ وہ جس سے بچ کر بھاگ رہی تھی اس کی نظریں عقاب سے زیادہ تیز تھیں۔ وہ جیسے ہی مینشن کی دیوار پھلانگ کر باہر سڑک پر پہنچی، جیت کے نشے سے بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں پر سجی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا، ایک آزادی سی لبریز سانس۔ ابھی اس کی جیت کی مسکراہٹ لبوں پر سجی ہی تھی اور آزادی کی سانس حلق میں ہی تھی کہ اچانک اندھیرے سے 3 کالی گاڑیاں نمودار ہوئیں۔ ٹائروں کے چڑچڑانے کی آواز سے خاموش رات کا اینا بے دردی سے چاک کرتے یشول کا سانس خشک کیا۔ وہ خوف زدہ ہوتی اپنے قدم پیچھے کی جانب لینے لگی۔ اس نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا کہ باہر جگہ جگہ بھیڑیے اپنا دھواں بوئے بیٹھے ہیں۔ شاہزل شاہ سے تو بچ نکلی تھی، مگر یہ کون تھے جن کی قید میں وہ جانے والی تھی؟ وہ زیادہ دور نہیں آئی تھی مینشن سے۔ اس نے ان کی جانب دیکھ کر پیچھے کی جانب الٹے قدموں بھاگنا چاہا جب 3 قد آور سیاہ لباس پہنے مردوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ اس کا دل اچھل کر باہر آیا تھا، آنکھیں بے ساختہ ان پہ ٹکی جو اس کی جانب دیکھ نہیں رہے تھے مگر اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ راستہ چھوڑو میرا، تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ گرجنے کی کوشش کر رہی تھی مگر آواز میں تھڑاہٹ واضح تھی۔ اس کو ان لوگوں سے دب کر نہیں رہنا تھا، اسے ایک بہادر شیرنی بننا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کی ساری شیرنی بننے کی کوشش پانی میں گئی، کیونکہ ان میں سے ایک شخص جس کے چہرے پر مائز تھا خاموشی سے اس کی جانب ایک قدم بڑھاتا، بنا اس کے چہرے کو ہاتھ لگائے ایک رومال کو اس کی ناک کے قریب کر گیا۔ یشول نے پیچھے ہونا چاہا مگر اگلے ہی پل اسے اپنا وجود کسی کی گرفت میں محسوس ہوا۔ 2 بار لگے تھے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے میں۔ آخری دفعہ اس نے کسی کی گرفت میں خود کو محسوس کیا تھا، اس کے بعد وہ اپنے حواسوں میں نہ رہ سکی۔ اس نے آنکھیں موندنے سے پہلے اپنے ناخنوں سے اس شخص کے ہاتھوں کو نوچنا چاہا مگر دھیرے دھیرے اس کے جسم کی سکت ختم ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور آخری منظر جو اس نے دیکھا وہ شاہزل شاہ کی وہی سرد اور فاتحانہ نگاہیں تھیں جو اسے اپنی قید میں لینے کا اعلان کر رہی تھی۔ ہوش آنے پر اسے اپنی سر میں شدید بوجھ محسوس ہوا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ شاہ مینشن کا اپنا کمرہ نہیں تھا، یہ ایک بہت ہی لگژری اور ماڈرن فلیٹ تھا جہاں کی خاموشی چیخ چیخ کر کسی کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی مگر وہ لاک تھا۔ یا اللہ، کس نے قید کر لیا مجھے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے کسی کا؟ ہر الٹا کام میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ زندگی میں ایک اغوا ہونا ہی رہ گیا تھا، وہ بھی ہو گئی۔ بنا کسی کی موجودگی کا نوٹس لیے وہ دیوار کے ساتھ اپنا سر ٹکراتی روحان سے لہجے میں بولی تو اسے اپنے پیچھے سے کسی کی گھمبیر آواز سنائی دی۔ بھاگنے کا شوق پورا ہو گیا یشول شاہ؟ کمرے کے ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھے اس مغرور شخص کی گھمبیر اور برفانی آواز ابھری تو یشول کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اور اس آواز کو وہ کیسے نہ پہچان پاتی؟ تو کیا اسے قید کرنے والا وہ تھا؟ اگلے ہی پل اس نے جھٹکے سے رخ موڑتے اس کی جانب دیکھا تو وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر نہایت پرسکون انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا اس کی جانب تنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ سرخ آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی عام تاثر۔ آج ان آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو یشول کے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اس کی نگاہوں سے بنا ڈرے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرتی بے حد غصے سے مٹھیاں بھیج کر چلائی تو شاہزل شاہ نے اس کے چلانے پر ناگوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا تھا۔ حیرت ہے، رات کے دوسرے پہر گھر کی دہلیز پار کرنے والی لڑکی مجھے شرم کا پاٹ پڑھائے گی؟ اس کے الفاظ چاوک کی طرح یشول کے دل پر لگے تھے، آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی۔ مقابل نے اسے گھر سے بھاگنے والی کہا تھا،
ہاں صحیح تو کہا تھا، گھر سے ہی تو بھاگ رہی تھی وہ، اپنی انا اور ضد میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ اپنے ہاتھوں اور اپنی عزت کا کچرا کر گئی تھی۔ میں آپ سے شادی بات عزت پہ آئی تو اس کے لفظوں نے ساتھ دینے سے انکار کیا تھا۔ اپنے لیے بھاگنے والی لڑکی کا ٹائٹل اس کی روح لرزا گیا تھا۔ ابھی تو صرف شاذل کے منہ سے یہ سنا تھا تو اس کا دل بند ہونے کو تھا، کل کو ہر شخص جب اسے بھگوڑی کہے گا تو وہ کیسے زندہ رہے گی؟ آنسو تڑا تڑ اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے، وہ بے جان ہوتی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی تھی، جبکہ شاذل شخص کے یوں بیٹھنے پہ تنزیہ انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ اسے یہ بھی اس لڑکی کا کوئی ڈرامہ لگا تھا، اس کی حرکت پہ وہ اف بگولا ہوگا اور بیٹھا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا غصہ مقابل کو مزید اس سے بدگمان کر دے گا، تبھی وہ خود کو پرسکون رکھے ہوئے تھا، مگر اندر اس قدر بھانپڑ جل رہے تھے۔ اگر وہ دیکھ لیتی تو سانس لینے سے انکار کر دیتی۔ شاذل شاہ بے حد سکون سے اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی طرف قدم بڑھاتا، اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ تم نے ایک دفعہ دہلیز پار کر لی، تم دوبارہ بھی کر سکتی ہو، میری نظروں میں تم سب ایک بے اعتبار لڑکی ہو، گر چکی ہو تم میری نگاہوں سے، جو اپنی عزت اور مفاد کے لیے اتنا گر گئی کہ اپنے ماں باپ کی محبت اور عزت کو بھی خیال نہ کر سکی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا، ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں سیسے کی مانند انڈیل رہا تھا۔ یشل کا دل کیا چیخ چیخ کر اس فلیٹ کو سر پر اٹھا لے، اپنے لیے یہ الفاظ اسے تاندے کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ اسے چپ کروانا چاہتی تھی مگر اس کے منہ سے الفاظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ گرنا ہی تھا تو مینشن کی بالکنی سے گر جاتی، میری نظروں سے گر کر کیا ملا؟ اس کے کان کے لوگوں اپنی سانسوں کی گرم تپش چھوڑتا، وہ ایسے سرد لہجے میں بولا کہ یشل کا پورا وجود سنسنا اٹھا۔ شرمندگی اور اہانت کے احساس سے اس سے سر اٹھاتا 2 بار ہوا تھا۔ مجھے تم پہ اعتبار نہیں رہا، اس لیے ہمارا نکاح ابھی ہوگا، اس کے بعد مینشن میں جائیں گے ہم۔ وہ دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سناتا اس کی روح نکال گیا۔ مینشن جانے والی بات پہ اس نے تڑپتے ہوئے شاذل شاہ کی جانب دیکھا تھا، جو اس کی آنکھوں میں موجود خوف دیکھ کے نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑا۔ تم میری عزت ہو اور میں اپنی عزت کو کسی کے سامنے بھی پامال نہیں ہونے دوں گا، وعدہ رہا تم سے۔ وہ جان گیا تھا کہ مینشن کے نام پہ اس کی آنکھوں میں خوف کیوں چھایا تھا۔ جب یہ اب کے بار نرمی سے اسے سمجھاتا، وہ اس کے دل کو سکون سے بھر گیا، جبکہ آنکھیں بے اختیار حیرت سے پھیلی تھی۔ کیا وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ اس کی عزت بچانے کو تیار ہو گیا تھا؟ مگر کیوں؟ وہ تو اس سے اتنی نفرت کرتی تھی، پھر بھی وہ شخص اس کو بچانے کو تیار تھا۔ اس کا دل کیا کہیں ناک ڈبو کر مر جائے۔ جس شخص سے وہ نفرت کرتی آ رہی تھی آج وہیں اس کی عزت کی حفاظت کر رہا تھا، اس کا خیال کر رہا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ساری نفرت کہیں دور جا سوئی تھی۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ تو پھر ٹھیک ہے، کرتی رہو نفرت، مجھے تمہاری محبت چاہیے بھی نہیں، لیکن تم مجھے چاہیے ہو۔ تمہارا وجود، تمہاری سانسیں سب میری ہے، یہ سب میری ملکیت ہے، اور میں اپنی ملکیت کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی نما آواز میں بولتا اس کو ٹھرٹھرا کر رکھ گیا۔ یشل کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ آج اس شخص کا یوں حق جتانا برا نہیں لگا تھا، آج اس شخص سے حاکمیت بھرے لہجے میں تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ دل بدلا تھا تو خیالات بھی بدل گئے تھے۔ وہ اپنے ذہن میں اس کا خاکہ بنائے ہوئی تھی، جس خاکے کی وجہ سے شاذل کی صحیح بات بھی اسے غلط لگتی تھی۔ نفرت کے اس سفر میں وہ اتنی آگے بڑھ گئی تھی کہ اسے صحیح اور غلط کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ آپ اب نکاح نہ کریں، میں کل نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس کی شرٹ کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑ کر وہ نرم مگر لڑکھڑاہٹ زدہ لہجے میں کہتی، ایک پل کے لیے اسے حیران کر گئی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں، کیا واقعی وہ مان چکی تھی؟ مگر اگلے ہی پل اس کی چال سمجھتا وہ سر جھٹک گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اب تمہاری کسی چال میں آؤں گا؟ انسان ایک سوراخ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جاتا، اور یہ جو موقع فراہم کرتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے، اور کم از کم شاذل شاہ بیوقوف نہیں ہے۔ طنزیہ لہجے میں کہتے وہ اسے شرم کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک گیا تھا۔ اس کا سر زمینوں کو چھونے لگا تھا۔ شرم کے بارے وہ مزید کچھ بول نہ سکی۔ جب اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر وہ مزید حیران ہوا۔ اس لڑکی کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ اس پہ اپنے ظالم لفظوں کی تیر کیوں نہیں برسا رہی تھی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تیار ہوں۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے صفائی دینی چاہی مگر وہ ٹوٹ گیا۔ میں کیسے یقین کروں؟ ماقابل آزما رہا تھا اس کا ضبط، مگر آج وہ بھی خود میں کمال ضبط سمائے بیٹھی تھی۔ آپ کر لیں گے، جانتی ہوں۔ اس کی جانب سرخ نگاہوں سے دیکھتی وہ بھیگی آواز میں اس قدر پر اعتماد لہجے میں بولی کہ شاذل شاہ کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ یہ لڑکی اسے کہیں کا نہیں چھوڑنے والی تھی۔ ٹھیک ہے، دل چاہ تو نہیں رہا، مگر ایک دفعہ پھر سے تمہارے ہاتھوں دھوکہ کھانے کو تیار ہو جاتا ہوں۔
امید ہے اس دفعہ تم میرا یقین نہیں توڑو گی۔ اس کے چہرے کی معصوم تاثر دیکھتا وہ پگھل گیا تھا۔ یشل کا دل بے اختیار دھڑکا۔ وہ مان گیا تھا، او گاڈ، وہ مان گیا تھا۔ اس کا دل جہاں چلا اٹھے، مگر وہ خاموشی سے نگاہیں جھکائے کھڑی رہی۔ بولیا درست کر کے باہر آؤ، گاڑی ویٹ کر رہا ہوں۔ گمبھیر آواز میں اسے حکم دیتا وہ ایک گہری نگاہ اس کے پورے وجود پر ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ اپنے دل سے ایک گہرا بوجھ ہٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ فلیٹ کے باہر کھڑی سیاہ رنگ کی ویگو نے اندر بیٹھا شازل اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیاں پٹک رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل فلیٹ کے مرکزی دروازے پر جمی تھی، جہاں سے تھوڑی دیر پہلے وہ طوفان اٹھا کر باہر نکلا تھا۔ یشل کے وہ آخری الفاظ، آپ کر لیں گے جانتی ہوں، اس کے کانوں میں کسی میٹھی بازگشت کی طرح گونج رہے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ آج اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یشل شاہ کو ہرانا اس کی بس میں نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں فلیٹ کا دروازہ کھلا اور یشل دبے قدموں باہر نکلی۔ اس کا حلیہ اب پہلے سے کافی بہتر تھا، مگر آنکھوں کی سرخی اب بھی اس کی رات بھر کی بے چینی کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی کے قریب آئی اور پچھلا دروازہ کھولنے لگی کہ شاہزل کی گھمبیر آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ آگے آ کر بیٹھو یشل، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں۔ یشل نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا اور پھر بنا کسی بحث کے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھی۔ گاڑی کے اندر کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ یشل کو اپنی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ شازل نے گاڑی سٹارٹ کی اور شاہ مہنجن کی جانب رخ موڑ دیا۔ راستے بھر اس نے یشل کی جانب ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، مگر یشل محسوس کر رہی تھی کہ اس شخص کا خاموش وجود بھی اس پر کتنا حاوی تھا۔ بنا اسے چھیڑے وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس شخص نے اسے موقع دیا تھا۔ اگر وہ اس موقع نہ دیتا تو وہ کیا منہ دکھاتی سب کو۔ اسی سوچ نے اس کو لرزا کے رکھ دیا تھا، مگر شازل شاہ اپنے لفظوں اور باتوں سے اسے سکون پہنچا چکا تھا۔ شاہ مینشن آج کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ وہ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے اپنے سامنے پڑے اس آئینے میں اپنا عکس نہیں بلکہ رات والی وہ سرد نگاہیں نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر لگی گہری مہندی کو دیکھا جس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ مہندی شاہزل شاہ کی نام کی تھی اور آج اس کا رنگ یشل کے دل کے حال کی طرح بہت گہرا چڑھا تھا۔ باہر سے ڈھولک کی آوازیں اور مہمانوں کا شور اسے اپنے وجود سے بیگانہ کر رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ رات کی اس خاموش بغاوت کے بعد گھر والے اتنے پرسکون کیسے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ صرف اس ایک شخص کا کمال تھا جس نے نہ جانے کن لفظوں سے اس کی پوری زندگی کا برہم رکھ لیا تھا۔ وہ ساری زندگی اس شخص کی تابع رہتی تو بھی اس کا یہ احسان نہ اتار پاتی جو اس کی ذات پہ کیا گیا تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور زہرا شاہ اندر داخل ہوئی۔ ماشاء اللہ، میرا بچہ تو بڑا پیارا لگ رہا ہے، وہ اس کے دلکش روپ پہ واری صدقے جاتی محبت سے لبریز لہجے میں بولی تو یشل نے بامشکل اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجائی۔ نہ جانے کیوں وہ ان سب کی محبت پہ ایموشنل ہو رہی تھی۔ شاید رات والا واقعہ اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گیا تھا۔ تم اتنی پرسکون کیسے ہو یشل؟ سب سچ بتاؤ، کچھ ہوا ہی کیا؟ وہ بھی ماں تھی، کیسے نہ سمجھتی؟ یہ لڑکی جو کل تک اس شادی پہ واویلا کر رہی تھی آج اس قدر پرسکون بیٹھی تھی۔ ٹھٹکنا تو بنتا ہی تھا نا۔ کچھ نہیں وہ مما، بس مجھے سمجھ آ گئی ہے اپنے گھر کے مردوں سے بڑھ کر محافظ کوئی نہیں ہوتا۔ وہ سر جھکا کر دھیمے لہجے میں اتنی گہری بات کر گئی کہ زہرا شاہ کئی پل کچھ بول نہ سکیں۔ ادھر دیکھو میری طرف، کیا کچھ ہوا ہے جو میں نہیں جانتی؟ کیونکہ جس یشل کو میں جانتی ہوں وہ اتنی سمجھدار تو نہیں تھی۔ اپنی بیٹی کی گہری بات سنتے ان کا دل کلملایا تھا۔ اس کو ہمیشہ شرارتیں کرتے دیکھا، اس کا یہ انداز کہاں دیکھا تھا؟ ہمیں تو لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا اس پہ، تبھی تو اس قدر سکون سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اندر داخل ہوتی عروش نے شوشہ چھوڑا تو وہ محض اسے گھور ہی سکی۔ ارے صرف گھورو گی، زبان سے جواب نہیں دو گی؟ لے چچی جان، اب تو میں شرط لگانے کو بھی تیار ہوں کہ کسی کا جادو اس کے سر چڑھ بول رہا ہے۔ وہ اس کے خاموش لہجے کو دیکھ کر شرارت سے بھرپور آواز میں بولی تھی تو یشل نے دانت کچکچائے۔ عزت راز نہیں آ رہی تمہیں شاید؟ کیا چاہتی ہو؟ دلہن بن کر بھی تمہیں ذلیل کروں؟ اگلے ہی پل وہ سارے خیال جھٹک کر اپنے پرانے روپ میں آتی اس کی جانب دیکھتی، دانتوں پہ دانت جما کر بولی،
تو ان سب کا قہقہا کمرے کی زینت بنا۔ بس یہی روپ دیکھنا چاہتی تھی میں تمہارا، اور کچھ نہیں۔ بائی دا وے بڑی حسین لگ رہی ہو، آج تو گئے بھائیو۔ وہ اس کے قریب آتی اسے اپنے ساتھ لگا کر محبت سے لبریز لہجے میں بولی، تو یشل نے جھیپتے ہوئے سر جھکایا۔ یا یشل، قسم لے لو، تمہارے یہ اطاعت کا روپ دیکھ کر میرے گردے پھیپڑے ہل رہے ہیں۔ خدارا اپنے اصل روپ پہ واپس آؤ، انہوں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تو زہرا شاہ ان تینوں کو ٹوکتی اور ان کی نوٹنکیوں کی نوٹنکیاں دیکھ کر بحث نفی میں ہی سر ہلا سکیں۔ ان تینوں کو آپس میں مگن دیکھ کر وہ ایک بھرپور نگاہ ان پر ڈال کر ماشاء اللہ بولتی کمرے سے باہر نکل گئیں، کیونکہ کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہونے والا تھا، اس لیے انہیں باہر کے انتظامات بھی دیکھنے تھے، جبکہ وہ تینوں اب ارد گرد سے بے نیاز آپس میں گفتگو میں مگن ہر چیز بھول گئی تھی۔ مردانے میں محفل سج چکی تھی۔ شاہزل سفید کلف لگے کرتے اور کالی واسکوٹ میں ملبوس کسی یونانی دیوتا کی طرح وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار اس طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے اس کی تقدیر نے نیچے آنا تھا۔ وہیں دوسری جانب یشل کے کانوں میں مولوی صاحب کے نکاح کے الفاظ گونجے تو اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ یشل شاہ بنت فرحان شاہ، کیا آپ کو شاہزل شاہ والد خلیل شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ یشل کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے ایک نظر ان سب کی جانب دیکھا جو اس کی طرف کی متوجہ تھے، پھر اس مرد کا خیال آیا جو ایک ہی رات میں اس کی دل کی دنیا بدل گیا تھا۔ قبول ہے، یشل کی دھیمی مگر پرعزم آواز کمرے میں گونجی، تو جیسے شاہ مینشن کی در و دیوار نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ 3 بار یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد جب اس نے کاغذات پر دستخط کیے تو اسے لگا جیسے اس کے گرد شاہزل شاہ کی ملکیت کا ایک ایسا مضبوط دائرہ کھینچ دیا گیا ہے جسے اب کوئی طوفان بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ باہر سے مبارکبادوں کا شور اٹھا تو یشل نے بے اختیار آنکھیں موند لیں۔ رگ رگ میں ایک نئے احساس نے انگڑائی لی تھی، مگر وہ کچھ بھی سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت سے قاصر ہو چکی تھی۔ بالآخر خیر و عافیت سے نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے کچھ دیر بعد ہی شاہزل شاہ کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ اس نے یشل کو باہر لانے سے انکار کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کو سب کے سامنے، جب ہی اس نے یشل کو سٹیج پہ اپنے ساتھ بٹھانے والی حرکت انجام نہیں دی تھی۔ وہ اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھا جب اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر عروشے اور خدیجہ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتی وہاں سے 9-11 ہوں۔ کمرے میں اب صرف وہ دونوں تھے۔ ان دونوں کے پاس اس وقت محض خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو ہزاروں لفظوں پر بھاری تھی۔ شاہزل شاہ نے گہری سانس بھرتے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے تو یشل کا دل بے اختیار سکڑ کر سمٹا۔ اس شخص کا ہر قسم یشل کی سانسوں پہ بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے بازوؤں کی کف فولڈ کرتا اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا تو یشل نے بے اختیار سانس کھینچی۔ بے اختیار دل بھوجل ہونے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ اس کی چٹانی سینے سے لگ کر بھر کر رو دے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو دل مچل رہا تھا، مگر ایک جھجک آڑے آ رہی تھی۔ اس کی پلکوں کا اٹھتا گرتا رقص دیکھ کر شاہزل شاہ نے مبہوت ہوتے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا اور بہت آہستگی سے یشل کی ٹھوری کو چھو کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ یشل کی بھیگی آنکھیں جب شاہزل کے فاتحانہ مگر نرم نگاہوں سے ملی تو اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ تمام ہتھیاروں سے لیس یہ آنکھیں شاہزل کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ لے آئیں جو ہر دلکش منظر پہ بھاری تھی۔ اس کی مسمرائز کر دینے والی مسکراہٹ نے یشل کے دل کے تار چھیڑے۔ وہ بنا کچھ کہے اس کی ٹھوری کو چھوٹے اس کے پاس برا زبان ہوئے کے بجائے اس کے سامنے زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، یوں کہ اب اس کے ہاتھ یشل کی گود میں رکھے ہاتھوں پہ تھے۔ وہ اس کی نرم ملائم مہندی سے اٹے ہاتھوں کو اپنی مضبوط نرم اور نازک گرفت میں لیتا اس کی دھڑکنیں چھیڑ گیا۔ نکاح مبارک مسز شاہ، اس کے ہاتھوں پہ اپنے لب رکھتا وہ گھمبیر آواز میں بولا تو یشل کے دل کی حالت غیر ہوئی۔ وہ بنا کچھ بولے اس کے لبوں کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کر رہی تھی۔ خیر مبارک نہیں بولو گی؟ اسے چپ سادے دیکھ کر وہ اپنے ازلی گھمبیر لہجے میں سوالیہ ہوا تو یشل کے کپ کپاتے ہونٹوں نے حرکت کی۔ خیر مبارک، لڑکھڑائی میں لہجے میں بلا آخر وہ خیر مبارک کہنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ کیسا لگ رہا میری قید میں آ کر؟ اس نے سرسری سا پوچھا تھا، جبکہ یشل کو لگا وہ اس پہ ٹونٹ کر رہا ہے۔ بے اختیار آنکھیں نم ہوئی تھیں۔
اچھا لگ رہا ہے، اسی انداز میں جواب دیتی وہ اپنی معصومیت بھرے لہجے سے اس کے دل کے تار چھڑ گئی۔ بغاوت نہیں کرنی مجھ سے؟ وہ اس کے ہاتھ تھامے نہ جانے کیوں اتنے مشکل سوال کر رہا تھا۔ یشل نے فوراً سے نفی میں سر ہلا دیا۔ بالکل نہیں، یہ پہلا جملہ تھا جو اس نے بنا کسی جھجک کے کہا تھا۔ اس کی پھرتی میں شاذل شاہ کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ وہ اس کے بدلے بدلے انداز سے کل سے نوٹ کرا تھا اور کافی حد تک سمجھ بھی گیا تھا کہ میڈم کے مزاج کیوں بدلے ہیں۔ میری قید میں رہ لو گی؟ وہ مزید کوریدنے لگا تو یشل بنا سوچے اس بات پہ سر ہلا گئی۔ اگر میں نے زیادہ ملکیت جھاڑی تو؟ اب کی بار اس کا فیوریٹ چیپٹر کھلا تھا۔ یشل نے بے اختیار سانس روکے اس کی جانب دیکھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے میں خود کو آپ کی حاکمیت میں سونپ چکی ہوں شاہ۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی تو شاذل شاہ اس کی جانب وارفتگی سے دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی اظہار کرنے میں کنجوس نہیں کرتی تھی۔ اگر وہ نفرت کرتی تو نفرت کا اظہار بھی کمال کرتی تھی، اور اب اگر وہ اس سے مثبت تعلق کا سوچے بیٹھی تھی تو اس کا اظہار بھی کمال تھا۔ مختصر یہ کہ اس حسینہ کا ہر روپ ہر ادا کمال تھی۔ شاذل شاہ اعتراف کیے بنا نہ رہ سکا۔ وہ بنا کچھ بولے اس کی جانب دیکھے گیا۔ یشل نے بے اختیار اس کی خاموشی پہ اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ کل سے محسوس کر رہی تھی کہ مقابل اس سے کھنچا کھنچا سا ہے۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے بہت دھیمی اور تھر تھراتی آواز میں پوچھا تو شاذل شاہ کے ماتھے پر نا سمجھی سے بل پڑے۔ کس بات کی ناراضگی؟ ناراضگی اس سے ہوتی ہے جس سے آپ کا کوئی رشتہ ہو۔ کل تک میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا جس پہ میں تم سے ناراض ہوتا۔ وہ کندھے اچکا کر سرسری سے لہجے میں بولتا اس کی جان نکال گیا۔ اس کے لہجے کا سپاٹ پن یشل کو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ بکھیر گیا۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہیں قید کرنا چاہتا ہوں، مگر ایسا نہیں تھا یشل۔ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا اس دنیا سے اور خود تمہاری اپنی حماقتوں سے، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ شاذل شاہ کی محبت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتا ہوا اسے وہیں ساکت چھوڑ کر بالکنی کی طرف نکل گیا۔ محبت؟ کیا اس نے محبت کا لفظ استعمال کیا تھا؟ یشل کو یقین نہ آ سکا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ محبت؟ او خدایا، وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا؟ اس کا دل کیا زور زور سے چلانے لگے۔ اس مرد نے محبت کہا تھا جس سے وہ اس کی حاکمیت سمجھتی آ رہی تھی، وہ تو محبت تھی۔ اچانک سے اس کا دل بھر آیا۔ اپنے سارے دکھ چھوٹے اور شاذل کا دکھ بڑا لگا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ اس سے کیسے منائے، جب اچانک سے اس کے شیطانی دماغ میں آئیڈیا آیا۔ اگلے ہی پل وہ رومز کی لائٹ آف کیے وارڈروب سے ایک چادر لے کر خود پہ اوڑھتی اپنا وجود اس میں مکمل چھپائے جان بوجھ کر رونے لگی اور اس کی ایکٹنگ کرتی ہچکیاں بھرنے لگی۔ کچھ دیر بعد شاذل جب بالکنی سے واپس آیا تو کمرے کا بدلاوا نقشہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یشل چادر میں لپٹی زاروں قطار رو رہی تھی، جبکہ اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل اپنے قدم اس کی طرف بڑھا گیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے یشل؟ وہ اس کے قریب آ کر روب دار لہجے میں بولا، مگر یشل نے کوئی جواب نہ دیا۔ بس ایک ہلکی سی کرہات اس کے لبوں سے نکلی۔ شاذل کا ضبط لمحوں میں جواب دے گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس جھکا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ یشل کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی آواز میں بے پناہ فکر تھی، جیسے وہ کب سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس لڑکی کی ایک گرہا نے اس کے اندر سے اس فکر کو کھینچ نکالا تھا۔ اگلے ہی پل یشل نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنی بڑی بڑی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ، اگر میں مر گئی تو کیا پھر بھی آپ مجھ سے خفا رہیں گے؟ وہ معصومیت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو شاذل شاہ نے اس کی بات میں گہری سانس بھری۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ محترمہ یہ سب ڈرامہ کس لیے کر رہی ہیں۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں یشل، وہ اس کی گال کو محبت سے سہلا کر بولا تو اس کے بدلتے لہجے پہ یشل کا دل حلق میں آیا۔ جب تم نے میرے ساتھ بے وفائی کرنے کا سوچا تھا تب تم میری محرم نہیں تھی، اس لیے میں نے وہ قصہ بھلا دیا، مگر اب تم میری محرم بن چکی ہو، ہمیشہ میری رہنا۔ میں تم پہ بے جا حکم نہیں چلاؤں گا، تمہاری ہر جائز بات کو مانوں گا۔ اس کی نرم لہجے میں بولے گئے جملوں پر یشل کی آنکھوں میں ندامت اتر آئی۔ نہیں شاہ پلیز۔ اگلے ہی پل وہ اپنے گال پر رکھے گئے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر تڑپ اٹھی۔ مجھے وہ پہلے والی ملکیت لوٹا دے،
مجھے آپ کا روب پسند آنے لگا ہے، آپ کا غصہ پسند آنے لگا ہے، آپ کی حاکمیت پسند آنے لگی ہے، مگر یہ خاموشی مجھے مار دے گی۔ اس نے اچانک سے روتے ہوئے اپنا ضبط کھوتے اس کے سینے سے لپٹتے اس کو ساکت کر دیا۔ وہ لڑکی جو اس کی روب اور حاکمیت سے نفرت کرتی تھی، آج وہ اس کا وہی حاکمیت بھرا احساس مانگ رہی تھی۔ اس کی لبوں کو بڑی دلکش مسکراہٹ نے چھوا۔ عورت واقعی بہت ٹیڑھی چیز تھی۔ وہ دھیما سا مسکراتے سر جھٹک کر اسے اپنے حصار کی مضبوط گرفت میں جکڑ گیا۔ تم ایک جادوگرنی ہو یشل، اور میں ایک ناکارہ شخص جو تمہارے سحر کے آگے سب ہار جاتا ہوں۔ اس کے بالوں پہ رف رکھتا وہ گمبھیر سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تو یشل نے اپنی ناک اس کی سینے سے رگڑتے ناک سے کوڑا۔ اس کی حرکت پر شازن شاہ نے قہقہہ لگاتے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پیوست کرتے اسے خود میں بھیج لیا۔ یشل نے بے اختیار آسودگی سے آنکھیں موند لی۔ اسے یاد تھا وہ دن جب وہ اس شخص سے بھاگنا چاہتی تھی، اور آج وہ لمحہ تھا جب وہ اس کی قید سے ایک پل کے لیے بھی باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اور یوں ہی نفرت سے شروع ہونے والا ایک خوبصورت سفر اپنے اختتام پر پہنچا تھا۔